کو آگے بڑھائیں۔ اسکرین شیئرنگ رائٹ دے دیا آپ نے؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ علی ذاتی عظیم صفاتی سمیع سماتی کبیر الشان، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ حضرات، موضوع بہت مختصر ہے۔ تجربات آپ کو بھی ہیں اور تجربات ہمیں بھی ہیں، اور جب تجربات کو شیئر کیا جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے زندگی میں اسباق اور لیسن بن جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم سزا یافتہ ہونے سے بیشتر لوگوں کے تجربات سے کچھ چیزیں حاصل کر لیں۔ میں گھوم پھر کر ایک ہی بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کو منظم کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی منظم ہوگی تو آپ کا کام بھی آسان ہو جائیں گے، ترتیب اور ترکیب بھی ہو جائے گی، توازن بھی ہو جائے گا، تربیت بھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ چیزیں جو آپ اپنی زندگی میں خواہش کرتے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ میں آپ سب لوگوں کو جو ہے اس وقت ایک تکلیف دہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، اور تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی کرسیاں جو ہیں وہ تو ٹیبل کی طرف ہے، لیکن آپ کا چہرہ جو ہے وہ اسکرین کی طرف ہے۔ تو یا تو اسکرین کو آپ کی طرف کر لیا جائے، یا آپ اپنی کرسیوں کی سیٹنگ ایسی کر لیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کرسیوں کی طرف ہو جائے۔ تو تھوڑا سا 45 کا اینگل پہ آپ اپنے آپ کو کر لیں تاکہ آپ اس تکلیف سے بچ جائیں، اس تکلیف سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا لیسن تو یہ تھا کہ اپنی ترتیب کو اور اپنی ڈائریکشن کو ذرا چینج کر لیں، اور اگر ہم اسی پر عمل کریں تو آج کا پروگرام ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیں، تو مطلب بڑی تبدیلی آ گئی نا، آپ لوگوں کے ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ اچھا، آپ کو ایک کتاب تو دی جا رہی ہے شارع زندگی پر کامیابی کا سفر، لیکن دوسری کتاب جو ہے وہ بڑی حد تک اشارات کی صورت میں ہے، ترقی اور کامیابی بذریعہ تنظیم وقت۔ کافی جامع کتاب ہے، اور اس کو آپ کو دی جا رہی ہے PDF کی فارم کے اندر۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے افراد کی تربیت ان اشارات کی بنیاد پہ بہت کر سکیں گے، اس لیے کہ تربیت آپ کا بہت بڑا موضوع ہے اور کام ہے۔ ہم پیش لفظ اور انفارمیشن اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آج کی گفتگو کو 10 اصولوں کی حد تک محدود کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ 10 اصول کیا ہیں جس پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی کی بھی تنظیم ہو جائے اور ہمارے وقت کی بھی تنظیم ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہماری کارکردگی بہتر ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں دنیاوی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں گا، لیکن نہیں، اس دنیا کے اندر بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو آخرت نظر آئے گی۔ اس پریزنٹیشن کے جو نتائج ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ حاصل ہو جائیں، ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی منظم ہو، آپ کی زندگی متوازن ہو،
آپ کی زندگی مؤثر ہو. مؤثر کیا ہے؟ جو کام آپ کو آپ کے منصب کے مطابق کرنا ہے وہ مؤثر ہے. آپ کی زندگی مستعد ہو، یعنی وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھے اور بہتر طریقے سے اور تیزی کے ساتھ اور حسن کے ساتھ کریں تو وہ مستعد ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ مطلوب و مقصود مومن آپ بن جائیں. ہم نے زندگی کی شخصیت کے حوالے سے، مطلوبہ شخصیت کے حوالے سے کچھ میم سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آسانی کے ساتھ رہ سکیں. آپ کی سوچ مثبت ہو، آپ کے کام منظم ہو. اور منظم کام بہت آسان ہے کہ آپ نے جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے. اگر یہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو بہت آسان ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں یا جس منصب پر آپ ہیں اس میں آپ ماہر ہوں، جو منصب کے تقاضے ہیں اس کو آپ پورے کر رہے ہوں تو آپ مؤثر ہیں. آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ مستعد ہیں. اور ان 5 چیزوں کے مجموعے سے آپ کی شخصیت جو بنے گی وہ مستحکم بنے گی. جب شخصیت مستحکم ہو جائے گی تو آپ معتمد بن جائیں گے، لوگوں کے لیے قابل اعتماد بن جائیں گے. جب یہ بن جائیں گے تو جو بھی آپ کہیں گے وہ بات کریں گے وہ آپ معتبر ہوں گے، آپ کی بات قابل اعتبار ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 4 میم اور پیدا ہوں گے. وہ یہ کہ آپ لوگوں میں معروف ہو جائیں گے، آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، آپ لوگوں میں محبوب ہو جائیں گے، اور پھر آپ ایک مثالی فرد بن جائیں گے. آپ کی مثال آپ کی حیات میں بھی دی جا سکتی ہے اور آپ کی زندگی کے بعد بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ 3 3 6 2 8 اور 4 12 میم. ٹھیک ہے. ہم جو گفتگو کریں گے کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے. دیکھیں آپ میں اکثر لوگ آج اس پروگرام میں آئے ہوں گے یا تو کسی موٹر وے سے آئے ہوں گے یا کسی ہائی وے سے آئے ہوں گے. اور ہائی وے اور موٹر وے کی خوبی یہ ہے کہ اس پہ چلنے کے لیے لینز ہوتی ہیں، چلنے کے لیے نہیں، ڈرائیو کرنے کے لیے لینز ہوتی ہیں. اسی انداز سے ہماری زندگی کی بھی 5 لینز ہیں. سر ہماری تکلیف مداخلت کے لیے معذرت، یہ اپنی نا اسکرین آف کر لیجیے، بیچ میں آواز کٹ رہی ہے، میرا خیال ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. آپ کی جو ویڈیو ہے نا ہاں وہ آف کر لیجیے. ہاں یا ویڈیو آف، میری یا ویڈیو آف کر دوں یا میں؟ ہاں ہاں آپ کا انٹرنیٹ، مائک جو ہے یا تو اس کا ایشو ہے پھر. انٹرنیٹ کا ہوگا، لو سسٹم ریسورس. تو ہاں میں کیا کروں؟ پریزنٹیشن تو پھر کیسے نہیں، چلے گی؟ پریزنٹیشن تو آپ کی چلے گی، اپنی ویڈیو آپ آف کر لیں. اچھا اپنی ویڈیو آف کر لوں. اپنی ویڈیو آف کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیمرہ نیچے نظر آ رہا ہوگا. ہاں مجھے کیمرہ، ایک منٹ. چلے میں پھر آپ جاری رکھیے، کوئی نہیں. نہیں نہیں، میں کر لیتا ہوں بھائی، پہنچ ہی گیا ہوں وہاں پر. ویڈیو اسٹاپ ویڈیو. اب ٹھیک ہے، ویڈیو ختم ہو گئی میری. جی جی. اچھا اب ہم آتے ہیں، چلیں یہ تو اچھا ہو جائے گا. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے، لیکن میری اسکرین جو ہے وہ بہت وائڈ ہو گئی ہے. چلے میں اس کو کم کرتا ہوں. اب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم آ رہے ہیں یہاں پر اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے.
اچھا، ہم نے جب یہ والی بات کہہ دی آپ کے سامنے کہ زندگی کی 5 لینز ہیں، تو ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کیریئر کی زندگی، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی. اب آپ جو ہیں ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور دعوت زندگی، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی، آپ 5ویں لائنز کوئی بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو 6 اور 7ویں بھی لین بنا لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. اب اس لین پہ چلنے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور گاڑی عموماً جو ہے 4 پہیوں کی نظر آتی ہے کہ یہ 4 پہیے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 6 پہیے ہوتے ہیں ہر گاڑی کے اندر، 2 آگے، 2 پیچھے، ایک ٹرنک میں، اور ایک وہ جس سے گاڑی چلتی ہے جس کو اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں. جو زندگی کی اسٹیئرنگ ویل ہے وہ احساس ذمہ داری ہے، اور جو ٹرنک میں چھپی ہوئی چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے. جو اگلی 2 ویلز ہیں وہ رویہ اور عادات ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور جو پچھلے 2 ویلز ہیں وہ صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں لیکن وہ آپ کے کام کی افادیت کو بڑھا دیتی ہیں. یعنی زندگی کی ان 5 لینز پہ چلنے کے لیے آپ کو ان 6 ویلز کا صحیح استعمال آ جائے گا تو آپ کی کارکردگی بڑی حد تک بہتر ہو جائے گی. یعنی آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو، آپ کے رویے کے اندر بہتری آئے، آپ کی عادتوں میں قوت اور طاقت آئے، آپ کی صلاحیتیں جو ہیں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوں، آپ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر سکتے ہوں، اور ان سب کے پیچھے جو ہے کردار ہے، اور کردار کے پیچھے راس الحکمت و مخافت اللہ، حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے. اب ہم نے اس پوری چیز کو یہ ٹیبل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جناب یہ چیز ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. یعنی یہ 5 لینز ہیں اور یہ آپ کے 6 جو ہیں وہ ویلز ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ٹیبل کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ چارٹ اور ٹائم ٹیبل دے کر. تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسکول کے دور میں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں 5 میں سے کچھ نمبر ملتے تھے یا 10 میں سے ملتے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہر چیز میں سے 10 نمبر آپ کا میکسیمم نمبر ہو سکتے ہیں. تو یہ 6 اور یہ 5، 30 انٹو 10، 300 نمبر کا یہ آپ کا پیپر ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں. آپ کو ذاتی زندگی میں احساس ذمہ داری 10 مارکس ہونے چاہیے، باقی زندگی کے اندر بھی. اب اس کو کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں رات کو آپ بیٹھ کے یہ چارٹ بنا لیں، کچھ لائنیں ہی کھینچنی ہے نا ایسے ہی، اور یہ 30 خانے بنا لیں، اور آپ سوچیں کہ یہ میں 10 میں سے مجھے اس معاشرے میں سروائیول کے لیے کس حد تک احساس ذمہ داری چاہیے. آپ کہتے ہیں چلیں ذاتی زندگی میں 8 ہے، معاشی زندگی کے اندر 10 ہے، معاشرتی زندگی کے اندر 6 ہے. کردار تو جس دعوت کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ تو 10 ہی رہنا چاہیے. رویے میں ٹھیک ہے، میں تھوڑی گنجائش دے دوں گا، چلیں 8 کر لیتا ہوں. عادتیں بھی میری اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں تو ایک مثالی فرد بننا چاہ رہا ہوں. صلاحیتیں تو ظاہر تقاضا ہے، اس لیے کہ اگر میدان میں جو اترتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت تو ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی میں چلیں کچھ میں کر لوں گا، کچھ اور کر لوں گا. تو یہ آپ نے اپنے ٹارگٹ نمبرز بنا لیے، 8 آؤٹ آف 10، 7 آؤٹ آف 10، 6 آؤٹ آف 10. تو آپ نے یہ سوچا کہ آؤٹ آف 300 میرے جو ہیں 240 ہونے چاہیے. پھر آپ ایک اور تجزیہ کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کو
बरोज़ हफ्ता 17 सितंबर शाम को 5:30 बजे मैं किस पोजीशन पर हूँ। तो आप कहते हैं मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी का लेवल ज़ाती ज़िंदगी के अंदर 4 है, करियर के अंदर 2 है, ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर 6 है, माशी ज़िंदगी के अंदर 6 है, माशरती ज़िंदगी के अंदर 8 है। तो इस अंदाज से सबके आप लगा लें, एक ही चार्ट पे लगा लें कि मेरे डिज़ायर्ड नंबर ये हैं, मेरे प्रेजेंट नंबर ये हैं, और इन दोनों का गैप ये है, और गैप यानी जो आप चाह रहे हैं और जो आप हैं उसका फ़र्क। तो वो गैप को हल करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, और वो शेड्यूल बनाकर आप अपने लिए एक राह अमल मुतय्यन करेंगे कि अब मुझे इस तरीके से चलना है। ये वैसे ही मिसाल है कि जैसे आप सफ़र पे जा रहे हैं, और सफ़र पे जाते हुए आप रास्ते में खाना खाने के लिए रुके। आपने बजट बनाया था आधे घंटे में खाना खा लेंगे और 15 मिनट में नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन वहीं रास्ते में आपको कुछ पुराने दोस्त मिल गए और आपने वहाँ पर पौना घंटा के बजाय 1.5 घंटा लगा दिया। अब अगला सफ़र आपको जो है ना, पौना घंटा मैनेज करना है, वो गैप है, इसलिए कि आप तो शेड्यूल बना कर निकले थे। तो सिमिलरली ज़िंदगी के अंदर इसको भी करने की ज़रूरत है। अब आप आइए इसके आगे, इसलिए कि हम आपसे पूरी गुफ्तगू जो है इस चार्ट पे करेंगे, आखिर में समझाएंगे भी, और एक्सरसाइज भी इसी पर इंशाल्लाह हम करेंगे। अब हमारे साथ मसला क्या है? हम एक फर्द हैं। देखिए, मैं आम फर्द की हैसियत से बात कर रहा हूँ। तहरीकी नुक्ता नज़र और दावती नुक्ता नज़र आप एक साइड पर रख लीजिए। आम फर्द की हैसियत से मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी का कोई रुख मुतय्यन नहीं है जो इस साइकिल सवार के साथ है। मेरी साइकिल पे बोझ बहुत ज़्यादा है, तो मेरी साइकिल के 2 हैंडल होने चाहिए, 1 हैंडल है, तो मेरे कंट्रोल की कमी है। यानी डायरेक्शन नहीं है, बर्डन ज़्यादा है और कंट्रोल की कमी है। यानी BCD, बर्डन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये 3 चीज़ें जो हैं आपके अंदर कम हैं। तो इन 3 चीज़ों को ऐसे मैनेज करें कि आप A बन जाएं और आगे बढ़ें। दूसरा मसला हमारे साथ इस तस्वीर की सीढ़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सीढ़ियों का इस्तेमाल हमें नहीं पता, और वो सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ रख के जो है हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो वसाइल का इस्तेमाल जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वसाइल कैसे इस्तेमाल किया जाए। मेरे और आपके पास जो स्मार्टफ़ोन है, आप यकीन जानिए कि हम उसका बमुश्किल 10% इस्तेमाल करते होंगे। हमारा जो ज़हन है, वो हम 3% से भी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो कुव्वतें और सलाहियतें हैं, वो शायद आप 1 या 2% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, तो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि हम हैं क्या चीज़। अब हम जंप करते हैं 10 नुकाती फ़ॉर्मूले पर, और ये 10 नुकात ये हैं। आपको ये प्रेज़ेंटेशन की PDF कामरान साहब या इरफान साहब आपको दे देंगे। आप अपने पास रखिएगा, इसलिए कि मैंने बहुत सारी स्लाइड्स को हाइड कर दिया है जो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन प्रोग्राम के बाद मैं हाइड स्लाइड्स को ओपन कर दूंगा और वो पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। और उम्मीद यही है कि 4-4, 5-5 स्लाइड की बुनियाद पर आपकी 1-1 घंटे की तकरीर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 10 नुकाती फार्मूला ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर तंजीम आ जाए, आप मुनज़्ज़म हो जाएं, आपकी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन हो जाए, आप अपने काम हिकमत और दानाई के साथ करें, आपकी ज़िंदगी में मनसूबा बंदी एक अहम उन्सर बन जाए, आपकी अखलाकी अक़दार बहुत अहम हो, आप अखलाक आम्मा यानी एटिकेट्स, पब्लिक डीलिंग्स को आप जानते हों, आप कुछ चीज़ों को तर्क करने का फैसला कर लें, और इसके नतीजे में
جو زندگی متوازن بن کر آپ کے سامنے آئے گی، یعنی نیا رول ماڈل آئے گا، اس کے اندر آپ انتظامی صلاحیتیں اور کچھ مطلوبہ عادات امپروو کریں گے تو پھر یہ آپ بلند ہو جائیں گے۔ اب میں نے یہ 10 نکات تو آپ کی آسانی کے لیے کیے ہیں، آپ کہیں 10 کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو 6 میں ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ 6 میں اخلاق عامہ اور اخلاقی اقدار کو ایک کر لیجئے، ٹھیک ہے، مطلوبہ عادات اور ترک کیجیے کو ایک کر لیجئے، ٹھیک ہے، تنظیم ذات اور متوازن زندگی کو ایک کر لیں، انتظامی صلاحیتیں الگ چیزیں۔ تو یہ آپ پر ہے، آپ کس انداز سے اس کو لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں۔ اس پورے کام کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ڈسپلن ہو۔ ڈسپلن کیا چیز ہے؟ ڈسپلن یہ ہے کہ آپ ریڈ پر رک جائیں، یلو پہ تیاری کریں اور گرین پر آگے بڑھ جائیں۔ سیدھے ہاتھ پہ ایک تصویر ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ کون تبدیلی چاہتا ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہاں ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ پھر وہی شخص پوچھتا ہے کہ کون تبدیل ہونا چاہتا ہے، تو سب لوگ سر جھکا دیتے ہیں۔ لیکن مجھے خوبی ہے کہ آپ کے اندر تو پروگرام کے شروع کے 4 منٹ میں یہ تبدیلی آ گئی، آپ کی کرسیاں کا رخ بھی چینج ہو گیا، آپ کی بہت تبدیلی آ گئی، تو مجھے خوشی ہے اس حوالے سے۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کریں، اپنی حقیقت کو تسلیم کریں، اپنی ذات کی تنظیم کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ذات سے یومیہ ملاقات کریں، یعنی سونے سے پہلے احتساب کر لیں، اور دن میں بھی چند لمحات ایسے ہونے چاہیے جہاں آپ اپنے آپ کو ریوزٹ کر لیں، ویسے ہی جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں اور لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو میٹر کو 0 پہ کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مائل ہم نے سفر کیا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے دنیا کے نقشے والی جو آپ کو کتاب میں بھی مل جائے گی۔ وہ یہ کہ ایک شخص اپنے گھر میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کا نیکسٹ ڈے انٹرویو تھا، وہ کوئی ٹیکنیکل کتاب پڑھ رہا تھا، وہ 250-300 صفحات کی کتاب تھی، اس کا اندازہ تھا کہ 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے۔ اس کا بیٹا اسے کوئی 7-8 سال کا یا 9 سال کا ہوگا، بار بار تنگ کر رہا تھا، اس نے بسکٹ، ٹافیاں، کھلونے دیے، سب اس نے ضائع کیے، کچھ نہیں کرنا۔ وہ بندہ بھی ایسا تھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ کہیں انٹرویو کے اندر اس کا اثر نہ پڑ جائے۔ تو یہاں وہاں ہم جو اخبارات اور رسائل رکھتے ہیں کہ چھٹی کے دن پڑھیں گے، اور چھٹی کا دن ہمیں کبھی ملتا نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ اخبارات میں سے ایک جگہ اس کو دنیا کا نقشہ نظر آیا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا اچھا چلے اب میں اس کو مصروف کرتا ہوں۔ اس نے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور دنیا کے نقشے کو رکھا اور اس کو بتایا کہ یہ ممالک ہیں، یہ دریا ہیں، اور پھر اس نے اس نقشے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو اسکاچ ٹیپ دے دی کہ بیٹا اس سے چپکا کر لے آؤ، نقشہ جیسے تھا ویسے بنا کر لے آؤ۔ اس نے یہ سوچا کہ چلیں 4-5 گھنٹے کے لیے اب میری جان چھوٹ گئی، یہ مصروف رہے گا۔ لیکن آدھے پونے گھنٹے کے بعد بیٹا پھر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اخبار کو ہم لوگوں کی طرح بینر کی طرح یا ڈسپلے کارڈ کی طرح آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، ابو دنیا کا نقشہ بن گیا۔ تو ابو نے دور سے دیکھا تو اس کو سب چیزیں لگا کہ نقشہ تو اپنی جگہ پر ویسے ہی بنا ہوا ہے۔ تو اس نے وہیں سے پوچھا باپ نے کہ بیٹا یہ تو کیسے ہوا؟ کہا ابو یہ تو بہت آسان کام تھا، بیٹا تو منڈا پاکستانی تھا نا، ابو یہ تو بہت آسان کام تھا۔ کہا بیٹے بتاؤ تم نے کیسے کیا؟ ابو نے کہا ابا جان، بیٹے نے کہا ابا جان آپ ویسے ہی بیٹھ جائیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا جان ویسے بیٹھ گئے، بیٹا ویسے بیٹھ گیا۔ کہا ابو جان جب آپ نے نقشے کو ٹکڑے کرنے کے لیے اس کو اٹھایا تو میں نقشے کے اس طرف بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ
इंसान की कद आज़म तस्वीर बनी हुई थी, बस मैंने उस इंसान की उस तस्वीर को ठीक कर लिया, दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ठीक हो गया। तो बात यह है कि आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो आपका घर, आपका कारोबार, आपके मामलात जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब जो है आज की गुफ्तगू में इस मौजू को छेड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन आप जिस इदारे और जिस कारोबार के अंदर हैं, आप उसके राई हैं, आप उसके हुक्मरान हैं और वो आपकी रियासत है। तो आपने उस इंसाफ को जिसका आप पाकिस्तान में तकाजा करते हैं कितना कायम किया हुआ है। अब नंबर 2, सिमत मुतय्यन कीजिए। उल्टे हाथ की तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक फर्द जो है उसके सामने 3 रास्ते खुले हुए हैं और सोच रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, और दूसरे हाथ पे एक फर्द है जिसने अपने सामने एक गोल रखा हुआ है और वो पहला कदम उस पे लगा रहा है। तो सिमत का तयन बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप जब अपने घर से निकले होंगे और आपने मंसूरा के लिए सफ़र शुरू किया होगा तो आपने सिमत मुतय्यन की होगी, डेस्टिनेशन मुतय्यन की होगी, टिकट भी इसी के लिहाज से बुक की होगी, और अपने घर से पॉइंट ऑफ डिस्पैच से या पॉइंट ऑफ डिपार्चर तक पहुंचने के लिए रिक्शा, टैक्सी, स्कूटर, बस जो भी करना होगा वो आपने की होगी। किसी भी जाने के लिए हम अपनी मंजिल का तयन करते हैं, फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसके लिए नस्बुलैन का तयन होना चाहिए, मकासद और मतालिब का तकर्रुर होना चाहिए, लाए अमल की तश्कील होनी चाहिए, वसाइल का जायज़ा लेना चाहिए, अहदाफ और डेडलाइन का तयन होना चाहिए। ये अपने आप को ठीक करने के बाद और सिमत के तयन से मुताल्लिक ये 5 अवामिल हैं जिस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। नस्बुलैन का तयन हमने किया हुआ है, मकासिद व मतालिब इसमें हम कमज़ोर हैं, लाए अमल जब नंबर 2 नहीं होगा तो 3 हमारा कमज़ोर होगा, वसाइल का जायज़ा 2 और 3 से मुताल्लिक है, और 5 का ताल्लुक भी 2 से है। तो आपके मकासद, मतालिब और मनाजिल का तयन बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। हिकमत और दानाई नंबर 3, मामले का फ़हम होना चाहिए, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव तज्जिया करना चाहिए, लाहे अमल इख्तियार करें, हिकमत अमली और तदबीर के मुताबिक काम करें, और जायज़ा लें और हस्बे ज़रूरत तब्दीली लाएं। हिकमत के 6 सवाल अपने आप से पूछें। मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो क्या काम है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम कैसे होगा, ये काम कब करना है, ये काम कहाँ करना है, और ये काम कौन करेगा। ये 6 सवाल, 6 काफ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। क्या, क्यों, कैसे, ये काम की नौयत के हवाले से, कब, कहाँ और कौन, ये इसकी डिलीवरी के हवाले से। तो पहले 3 सवाल पूछेंगे तो आपका फैसला होगा कि क्या ये वाकई हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब ये हो जाएगा तो फिर आपको दूसरे जो 3 काफ है उस पर आ जाना पड़ेगा। तो आप अगर घर के अंदर भी किसी मामले पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके जहन में अगर ये 6 सवालों के जवाब आ जाते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। कारोबार में भी और तहरीकी मामलात में भी ये चीज़ बहुत अहम है। बाज़ औक़ात अच्छी बात बेवक्त कहने पर मुसीबत ले आती है, ये हिकमत की बात है। नंबर 4, मंसूबाबंदी और इसके मराहिल। नस्बुलैन और मकासद के पेश नज़र मुख्तलिफ मुद्दत के कामों की फहरिस्त और शेड्यूल आपको वर्कशीट में हम बता देते हैं। तरजीहात का तयन, इस्तकामत और एहतसाब, ये बड़ी हद तक पॉइंट नंबर 2 से मुंसलिक है। फिर तरजीहात मुकर्रर करने के 5 नुकात हैं
کہ مجھے کیا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی میرے منصب کے کیا تقاضے ہیں، میرا سب سے اہم ترین اور قدر کا حامل کام کون سا ہے، میری بنیادی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا کام ہے جو آپ اور صرف آپ کر سکتے ہیں، اور میرے وقت کا سب سے زیادہ قابل قدر استعمال کیا ہے۔ یہ احساس آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ ترجیحات متعین کریں۔ اب ترجیحات متعین جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ آپ ایک کاغذ پہ اوپر لکھ لیں امپورٹنٹ، اور دوسرے پر لکھ لیں نوٹ امپورٹنٹ، پھر الٹے ہاتھ پہ اوپر کی طرف لکھیں ارجنٹ، نیچے غیر ارجنٹ۔ تو اس انداز سے جو 4 کلر میں جو چیز بنے گی وہ یہ ہے کہ اہم اور فوری جو کام ہے وہ آپ فوری طور سے کرنے کی کوشش کریں گے، اہم اور غیر فوری کام ہے، اس میں وسعت ہے، بلو ہم نے دیا ہوا ہے، اسے آپ کوشش کریں گے کہ شیڈول کے مطابق کریں، غیر اہم مگر فوری کام آپ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کریں گے، اور غیر اہم اور غیر فوری کام جو ہے یا تو آپ کریں گے نہیں یا آپ پیسے دے کر کروا لیں گے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسا کام ہے جیسے گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، صفائی کے کام ہیں، وہ والے کام، ٹھیک ہے، گھر میں ہاتھ بٹانا سنت ہے، لیکن آپ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے وقت کا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے خرچ کر کے آپ وقت بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیے۔ اب چند اخلاقی اقدار دیکھیں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عام افراد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور چونکہ آپ عام افراد کے ساتھ رہتے ہیں اور عام افراد سے آپ کو گفتگو کرنی ہے، اس لیے سچائی، امانت داری، ایفائے عہد، اپنی ذات کے ساتھ انصاف، اور اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری، یہ 5 اصول ہیں جس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمام مذاہب میں اس کی پریفرنس ہے، اور بڑے بڑے ادارے جو ویسے ہی ملٹی نیشنل کمپنیاں کہلاتی ہیں اور پروفٹ ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، تب بھی بات وہ یہی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت اہم ہے، اور یہ مومن کی علامتیں بھی ہیں۔ اب معاشرتی تقاضے اور اخلاق عامہ کی طرف آئیے۔ آپ کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش ہو، آپ اپنے اقدار کی قدر کرتے ہوں، آپ کے اندر بردباری ہو، ذرا اس کو یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ ملنے کے لیے آیا، لیکن قافلے کا سردار فوراً نہیں آیا، وہ آرام کر کے آیا، باقی لوگ جلدی آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بردباری پر اپریسیشن کیا، مسکراہٹ، لباس کا خیال، انداز گفتگو، اپنی ذات کا احترام اور دوسروں کی ذات کا احترام، کاروباری اور معاشرتی اخلاقیات کا خیال، عزت نفس کا خیال، اگر کسی فقیر کو منع بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے منع کریں، جھڑکے نہیں، اور برداشت کی قوت۔ جب ہم ان اخلاق عامہ کی گفتگو کرتے ہیں تو 2 اور چیزیں آتی ہیں۔ پہلی جو تصویر ہے رفیق، فریق اور فقیر، اردو کے 4 حروف ہیں، ر ف یہ قاف، ایک رفاقت، محبت، انسیت، رفق، ٹھیک ہے، اس سے آپ رفیق بنتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی سے انسیت رکھتا ہے۔ تو آپ معاشرے میں 4 پہلے حروف کے ساتھ چلیں، گھر میں بھی ان 4 حروف کے ساتھ چلیں، کاروبار میں بھی 4 حروف کے ساتھ چلیں، لیکن احتساب اپنی جگہ پر ہے، عزت کے ساتھ۔ لیکن اگر ان حروف کی ترتیب آپ نے بدل دی اور رفیق کی جگہ فریق بن گیا تو پھر ٹکراؤ ہوگا اور پھر ادارے ٹوٹیں گے، اور پھر اگر ادارے ٹوٹ گئے تو پھر تیسرا حروف بن جائے گا فقیر، اس لیے کہ لڑائی جھگڑے سے تو رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور جس معاشرے میں لوگ لڑتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے تو آپ فقیر ہی بنتے ہیں نا، پھر تو بھیک مانگتے ہیں۔ اور مسلم امت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 2 ہے، ہر جگہ فریق بنے ہوئے ہیں،
فرقے بنے ہوئے ہیں، وہی فریق والی بات ہے۔ اب دوسری تصویر کی طرف آئیے۔ پہلی تصویر آپ کو احساس دلا رہی تھی، دوسری تصویر کی طرف آئیے۔ یہ تصویر کہہ رہی ہے کہ ایک دریا ہے جس کے اوپر 1 فٹ کا چوڑا برج ہے، یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، وہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، اور دونوں بکرے جو آوازیں نکالیں گے وہ ہماری میں والی آواز ہے۔ تو میں بکرے کی میں کی بات نہیں کر رہا، میں ایگو کی میں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دونوں جو ہیں میں کی آواز آئے گی تو دونوں ٹکرائیں گے، اور دونوں ٹکرائیں گے تو پھر آواز آئے گی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اتنے میں ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو۔ اگر دینی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر یہ جو ایگو ہے وہ اگر کنٹرول ہو جائے، انا پرستی کنٹرول ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے وہ جھک جائے اور دوسرے کو واک اوور دے دے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جا سکتے۔ اب آپ آئیے، چند عناصر کو ترک کرنے کی باتیں ہیں، وہ بہت سمپل ہے۔ یہ تساہل، سستی اور کاہلی، حسد اور کینہ، غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، نظامت پہ ختم ہوتا ہے، تلخی اور چڑچڑا پن اگر صحت کی وجہ سے ہے تو علاج کروائیں، منفی انداز فکر جو ہے، اس حالات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے تو کسی سے مشاورت کر لیں، فضول گفتگو سے بچیں، فوری رد عمل سے بچیں، جھگڑے سے بچیں، دوسروں کو ہتک کرنے سے بچیں، اور تضییع اوقات سے بچیں۔ متوازن زندگی، یہ ہم نے بچپن میں پتھروں سے یہ کھیلا ہوگا، اور یہ زندگی جو ہے متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ مثبت انداز فکر، آدھا گلاس خالی نہیں ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ اچھی صحت، قوت، عمل اور جم کر کام کرنے کی صلاحیت، اعتدال اور توازن۔ کرپشن سے بچیں۔ کرپشن صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، کام کا بھی ہوتا ہے، فیصلوں کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح رائے نہ دینے کا بھی کرپشن ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، ضد و انا سے بچیں، اولاد کی تربیت کریں، امور کی تقسیم کریں۔ یعنی تمام کام اپنے پاس رکھ لیے تب بھی آپ جو ہیں کرپشن کا شکار ہیں۔ معاشرے سے تعاون کریں۔ چند انتظامی صلاحیتیں جو ہیں اس میں ٹیم ورک ہے، مل کر کام کرنا، تفویض امور ہے، افراد کی تربیت کریں، جو کام دیں اور سپرد کریں اس کی یاد دہانی کرائیں، فالو اپ کرائیں، پیچھے پڑیں اس کے، اور ایسے درخت لگائیے جو گھنے بھی ہوں، پھلدار بھی ہوں، تاکہ اگلی نسل ان سے مستفید ہو سکے۔ مینار کے پتھر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنیاد کے پتھر بن کے بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ پھل نہیں، بیج بھی بن سکتے ہیں۔ اخلاص نیت کے ساتھ کام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو میرے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے، اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اب چند عادات ہیں منظم زندگی کا، کہ نصب العین کے مطابق کام کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، معین اہداف کے حصول کی کوشش کریں، اہداف کے زیادہ ہونے کی صورت میں ترجیحات کو متعین کریں، مشکل اور نصب گراں ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پہل کریں، جلدی اقدام کی عادت ڈالنا اور دوسروں سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے یاد دہانی کی امید ترک کر ڈالنا، اپنے کام کے نتائج کو بلند حوصلے اور کھلے دل سے تسلیم کرنا، گھر اور دفتر کو منظم رکھنے کی کوشش کرنا، وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، آرام اور راحت کے لیے وقت متعین کرنا، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالنا۔ اب میں اس کو، جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی ٹیبل والی، وہ یہ والی بات ہے کہ آپ کی ڈیزائرڈ یہ ہے، آپ کی ایکچوئل یہ ہے، آپ کا گیپ یہ ہے، اور آپ اس کو کرنے کا پلان ایسے کریں گے۔ تو بیسیکلی آج کے اس پروگرام میں اس ٹیبل کی ضرورت ہے، اور یہ جو یلو والا ہے ای، وہ ہے جو تربیہ اکیڈمی آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔
آپ روزانہ شام کو تو نہیں، ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر آپ جائزہ لیں. جیسے آپ اتوار کو بیٹھ کے جائزہ لیتے ہیں، تو پچھلی پیر سے لے کر آج اتوار تک کا جائزہ لیں کہ آپ زیرو سے لے کر کہاں تک پہنچے. اگر آپ کے 2 دن برابر رہیں تو آپ نقصان میں ہیں، اور اگر آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہے تو آپ کامیاب ہیں. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. پھر یہ بلاک ٹائم ٹیبل ہے اس انداز سے جو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو منظم کرنے کے لیے، کہ آپ اوپر سے نیچے تک بلاک بنا لیں، ٹائم کی سلوٹس بنا لیں. پھر اس میں آپ بنا لیں کہ ہاں مجھے گرین کام یہ کرنے ہیں، بلو کام یہ ہیں، یلو کام یہ ہیں. آپ کہیں گے کہ بھئی ہماری تحریک کی ذمہ داریاں تو ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتی، ہمیشہ ایمرجنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایمرجنسی کے اندر بھی ترتیب ہو سکتی ہے، وہ آپ کر لیں. آپ کو یہ پروگرام آپ کے لیے کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کے مسائل کا احساس ہے کہ آپ جو ہیں کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ جو ہیں بارڈر کے ایک فوجی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک دوسری تصویر ہے، چونکہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی اور آپ خود بھی اس پہ اپنی تقریریں شروع کریں گے. تو جیسے اے ایکٹیویٹی، بی ایکٹیویٹی کو آپ ڈیفائن کر دیں، ورک 1، ورک 2، ورک 3، میٹنگ 1، میٹنگ 2، این ایل نماز اینڈ لنچ، فالو اپ، دوپہر کے بعد فالو اپ کیا کریں تاکہ آپ کے پاس 3-4 گھنٹے اور ملیں. ایڈمنسٹریشن ہے، پھر 6 سے 8 لوگوں کی باتیں سننے کا وقت ملے، اس لیے کہ باتیں سننے ایک محاورہ بھی ہے اور باتیں سننا ایک فن بھی ہے. پھر سی ایکٹیویٹی ہے، پھر فیملی ایکٹیویٹی ہے، پھر ریسٹ ہے، اور پھر آپ اس میں اپنے مارکس بھی دے دیں اور نوٹس بھی بنا لیں. 1 مہینہ یہ کر کے دیکھیں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ نے میرے ساتھ 1 گھنٹہ گزارا ہے، کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک ٹائم ٹیبل دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے، اسے بھی دیکھیں. باقی ورک شیٹ پہ ہم آتے ہیں تو وہاں کرتے ہیں. اب آخر میں ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے. ہر شخص عدم سے تن اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے. دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے. کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. لوگوں انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریص بنو اور اپنی کوشش پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا. میں نے ایک جگہ یہ چیز پڑھی، پھر تصویر کھینچی کہ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور عافیت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے. آمین. جی، صدق اللہ العظیم. کوئی سوال؟ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ایکسرسائز کرنی ہے نہیں کرنی، یا بتا دوں ایکسرسائز کا صرف؟ زبان حال کی بجائے زبان قال سے بتائیں. جی جی. اچھا دیکھیں، یہ جو ایکسرسائز آپ کو دی گئی ہے، ورک بک جو ہے 13 صفحات والی ورک ہے نا ورک بک. ایک منٹ. آواز نہیں آ رہی مجھے. یہ ہے نا آپ کے سامنے کتاب؟ ہلو.
तीन नंबर पे ये मिल गई आपको? कामरान साहब, जी जी ये लोग हैं एक्सरसाइज पर या नहीं? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। आपके साथ शेयर किया इरफान भाई, भेजिए सर को। हाँ, वो आपको शेयर किए, जो जो प्रिंट इनको दिया ना इस एक्सरसाइज का, वो आपके साथ भी शेयर किए, मैंने भी किया, इरफान ने भी किया। दिखाई ना, उसमें मुख्तसर पेजेस हैं। हाँ ठीक है, ये है। ये पेज, पिछला पेज जो है वो मौजूद है, पेज नंबर 5 है इसके अंदर। पेज नंबर 3 है, 5 है, 9 है, जिसमें वो जो काम आप करना चाहते हैं, करने के कामों की फहरिस्त और उसकी लेंस जो है, और फिर जो कामों के अंदर आपकी कमजोरियां क्या है, ये 3 एक्सरसाइजेज जो है उनको दी गई हैं। हाँ जी ठीक है, ये मौजूद है, करने के काम। ठीक और है। ये अब आपने जो चीजें दी हुई है ना, देखें, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लें। आप इसमें अटेम्प्ट करें कि भाई ये जो है आपके औकात का, मसरफ का, एक हफ्ते का जायजा ये है या नहीं है। वो काम जो आप रोजाना करते हैं उसकी हमने एक पूरी तरतीब दी हुई है, उसे आप देख लें। फिर आगे हमने ये बताया हुआ है कि वो जो काम जो आप करना चाह रहे हैं उसमें जाहिर है, आप हमने बताया कि आपकी ज़िंदगी की लेंस कौन कौन सी हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो क्या हैं, उसके तरजीहात के लिए हमने ये टेबल दिया हुआ है। अगर आप कभी बैठ के करेंगे तो फिर ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर इस पूरे टॉपिक को, यानी इस एक्सरसाइज को हम इस तरीके से करेंगे कि इसकी पीडीएफ बनाकर आप सबको दे देंगे। आप इसकी प्रिंट ले लीजिएगा और फिर एक प्रोग्राम सब लोगों के लिए हम वर्चुअली कर लेंगे, जिसके अंदर इसको हम घंटे 2 घंटे में पूरे एक्सरसाइज कर लेंगे, ताकि इसमें आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली करने की, जो चीज़ करने के जी कामों की ठीक। फहरिस्त है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। फिर दर्जे झेल मामलात में आपकी हाँ कमजोरियां जी, क्या क्या ये हैं। 2 मेन एक्सरसाइजेज हैं लोगों के पास। ठीक है ना? जी तो जी अब ये वाली जो चीज़ है कि करने के कामों में क्या कम, एहसास जिम्मेदारी के हवाले से आप ज़ाती ज़िंदगी में क्या क्या हैं, तो ये अगर आप टेबल बना लेंगे तो आप अपना एक जायज़ा ले सकेंगे कि भाई क्या है। और दर्ज झेल मामलात में आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना है, एक्शन प्लान आखिर में लाइन दी हुई है, वो आप लिखेंगे कि मैं ये चीज़ें करूँगा। तो जिस अंदाज से आप सफ़र पे निकलते हैं, और सफ़र पे निकलने से पहले आप पूछ लेते हैं अपने आप से कि भाई हमने गाड़ी की चाबी ले ली, बैटरी ठीक है, लाइटें ठीक है, पेट्रोल सही है, रास्ते में जाने के लिए पानी ले लिया है, सैंडविच ले लिए हैं या रोटी का रोल बना लिया है, ये 10 चीज़ें, वहाँ रहने के लिए जो है 1 या 2 जोड़ी कपड़े हैं या नहीं है। जिस अंदाज से आपने इस सफ़र के लिए तैयारी की है, 2 दिन के सफ़र के लिए, इस अंदाज से आप ज़िंदगी के सफ़र की तैयारी करें। एक और मैंने टेबल पिछले दिनों आप लोगों को तकसीम किया था और नहीं तकसीम हो सका, वो ये था कि आप एक फहरिस्त बनाएं कि आपको ज़िंदगी की मुख्तलिफ लेन्स में, इन कैटेगरीज के अंदर आइंदा 10 साल में क्या क्या काम करना है। सिर्फ एक्सरसाइज थी, ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी एक्सरसाइज यही थी कि अगर फर्ज करें कि आज की रात आपकी कब्र की रात है, तो आप क्या क्या करेंगे। तो दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो जो आज के दिन के करने के काम है कि आज की रात कब्र की रात है, वो आपके अहम तरीन काम है जिसको आप करते हैं। सेम आप इस सफर पर रवाना होने से पहले भी बहुत सारे कामों में आपने तेजी दिखाई होगी कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये काम डेलीगेट कर दिया, ये काम किसी को दे दिया, घर में ये चीज कर लो। और आपने अपने वजन को भी कम रखा होगा। अगर आप बाय एयर आते हैं तो 20 kg से ज्यादा नहीं ला सकते, तो आप अपने वजन को भी हल्का रखते हैं, इसलिए कि तेजी से चलने वाले मुसाफिरों के पास वजन कम होता है। तो ये वाली चीजें थी। अब आप आए यहाँ पर सवालात और जवाबात पर। आपका कोई सवाल है तो मुझे बता दें।
جی اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل ہے سر؟ ایک سوال آیا کہ سر آپ کا یوٹیوب چینل موجود ہے؟ جی میرے نام سے ہی موجود ہے. ویڈیوز ہیں؟ 250 ویڈیو ہیں. کیا نام ہے اس کا یوٹیوب چینل کا؟ یہی بشیر جمعہ صاحب کے نام کے ساتھ ہی. BASHEERJUMA. آپ صرف نام اردو میں یا انگلش میں بھی لکھیں گے، اس لیے کہ کئی اور چینلز نے بھی میرے پروگرام جو ہے کیے ہوئے ہیں اور پھر میں نے ان سے وہ لیے نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا ہے، تو ان کا رائٹ ہے. تو پھر آپ میرے نام سے تلاش کریں. میرا نام جو ہے BASHEER ہے، لیکن لوگوں نے IR بھی لکھا ہوا ہے، جمعہ میں MM بھی لگایا ہوا ہے. تو آپ مختلف ناموں سے تلاش کریں، لیکن میرا اپنا چینل ہے نا وہ EE سے ہے، JUMA، بشیر جمعہ. اسے آپ دیکھ لیں، اس کے اندر باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. ٹیچرز کے لیے الگ ہیں، آپ کی جو ہے تربیہ اکیڈمی کی ویڈیوز ایک جگہ لوڈ کی ہوئی ہیں، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کوئی 8 پروگرام ہوئے تھے انگریزی کے اندر، وہ لگے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی 10 پروگرام ہے، وہ آپ دیکھ لیں. کوئی ورک پلیس جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس کی کوئی 33 ویڈیوز ہیں، وہ الگ سے ہیں، اور وہ 4-4 6-6 منٹ کی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو مکمل گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہیں، اور کچھ کو جو ہے ٹکڑے کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ ہم نے پریزنٹیشن دی ہے یہ والی، اس پریزنٹیشن سے آپ جو ہے اپنی پریزنٹیشنز بنانے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں کی تربیت کریں. اگر آپ کو جمعے میں کہیں خطبے کا موقع ملتا ہے تو امت کو یاد دلائیں کہ ہم سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور یہ بنائیں کہ آپ 10 سال کی ایک فہرست بنائیں اور آج کی رات، قبر کی رات والی فہرست بنائیں. جو 2 کتابیں آپ کو دی جا رہی ہیں، ایک فزیکلی اور ایک ورچولی سافٹ کاپی میں، اس کے اندر جو اشارات ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنے افراد کی تربیت کریں. باقاعدہ جس انداز سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 4 لوگوں کو بٹھا کر، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو اسی پہ بیٹھ جائیں یا وائڈ اسکرین پہ شیئر کر کے کر لیں، لیکن کریں یہ اسٹڈی سرکل یا اسرا کا نظام کو نافذ کریں. نیکسٹ. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. آج کا سیشن یہاں کلوز ہو رہا ہے، تو آپ دعا کروا دیجیے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت ولفظ عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ان اللہ عزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ فیڈ بیک فارم فل کر لیجیے، اس کے بعد آج کا